میں ہوں وسیم ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل، اور میری آج کی مہمان شخصیت قاری محمد عامر شہزاد معینی، ان کا تعلق تلا گنگ سے ہے، موجود ہے اس وقت اسلام آباد میں۔ حال ہی میں سعودی عربیہ میں پاکستان اور دنیا بھر سے قرہ وہاں پہ گئے، معزن گئے، ان کے مقابلے ہوئے، پاکستان کا نام روشن کیا۔ قاری عامر شہزاد معینی نے دوسری پوزیشن حاصل کی، یہ پاکستان کے لیے خوشائن ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں یہی مقابلہ جات ہوتے ہیں، تلاوت اور نعت رسول مقبول کی بات کرتے ہیں قاری عامر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بےحد شکریہ، آپ نے آتے ہی تلاوت کلام پاک پڑھی، ہمارے دلوں کو منور کیا۔ قاری صاحب، یہ جو آپ نے مقابلہ جیتا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا۔ یہ بیسیکلی ایسا ہوا تھا کہ حال ہی 2025 میں الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے گھر میں بلایا حج کے لیے، تو مکۃ المکرمہ میں جہاں ہم رہائش پذیر تھے، وہاں پہ الراجی کمپنی جو کہ سعودیہ کی بہت بڑی کمپنی ہے، انہوں نے ام القریٰ یونیورسٹی کے جو پاکستانی لڑکے وہاں پہ زیر تعلیم ہیں، ان کو ہمارے اوپر جو ہے انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ جتنے بھی پاکستان سے حجاج کرام آئے ہوئے ہیں آپ نے ان کو ٹریننگ دینی ہے۔ تو الحمدللہ وہ ہماری جہاں پہ رہائشی تھیں وہاں پہ آ کے مختلف اپنے اوقات میں حجاج کرام کو حج کی ٹریننگ کے لیے آتے تھے۔ بہت اچھی ٹریننگ دی انہوں نے الحمدللہ۔ تو الراجی کمپنی انہوں نے پھر ایک کمپٹیشن رکھا ہے اذان اور سورۃ الفاتحہ یعنی کہ تلاوت کا، تو اس میں الحمدللہ تقریباً 792 لوگوں نے حصہ لیا، جس میں ان کا تعلق دنیا بھر سے تھا۔ جی، تو الحمدللہ اس میں دوسری پوزیشن اللہ نے دی ہے۔ 792 قرہ حضرات اور معزز، تو آپ نے تلاوت میں پوزیشن حاصل کی یا اذان دینے میں؟ میں نے اذان میں دوسری پوزیشن لی۔ قاری صاحب، پاکستان میں اس طرح کے جو مقابلہ جات ہیں، آپ سمجھتے کہ ہونے چاہیے کہ نئی نسل جو ہے جو گیمنگ زون انڈور گیمز پہ جا چکی ہے، تھوڑا سا موقع ملے دین اور دنیا کو سیکھنے کا؟ جی بالکل، ہماری نئی آنے والی جو نسل ہے اس میں یہ بہت زیادہ دین سے دوری ہے، تو اللہ کریم کرم فرمائے ہمارے ملک پہ، ہمارے بچوں پہ وہ دین کی طرف راغب ہوں۔ جیسے وہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہر بچہ جو ہے وہ اسی پہ لگا ہوا ہے، اس کو دین سے اتنی وہ محبت نہیں ہے۔ تو ہمارے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جس طرح دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں، ساتھ میں قرآن پاک کی تعلیم، تاکہ بچے قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، پھر اس پہ عمل کریں۔ بے شک۔ تو ہمارے ملک کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، جو ہمارے ملک کو چلانے والے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ جس طرح باقی مقابلے رکھے جاتے ہیں، اس طرح تجوید و قرات کا مقابلہ ہونا چاہیے، نعت خوانی کا مقابلہ ہونا چاہیے، تاکہ بچوں میں شوق پیدا ہو۔ عرب ممالک میں تو جو مقابلے ہوتے ہیں تو وہ تو بہت یعنی کہ ہائی لیول کے مقابلے ہوتے ہیں، اس میں بچوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس میں بچوں کو مختلف اور اچھے انعامات سے نوازا جاتا ہے، تاکہ یہاں سے پاکستان سے بھی بچے آؤٹ کنٹری میں جاتے ہیں، جب کوئی تلاوت کا مقابلہ ہوتا ہے، اذان کا مقابلہ ہوتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ یعنی کہ پوزیشن بھی لیتے ہیں اور ان کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، 792 قرہ تھے، 792 معزن تھے سعودی عربیہ میں، اور پہلی تینوں پوزیشن جو تھیں وہ پاکستانیوں کے تھے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے مقابلہ جات کیوں نہیں ہوتے؟ اس پر گورنمنٹ کو بھی اور نجی اداروں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل۔